قومی اسمبلی کی سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے، مریم نواز ملک سے باہر بھاگ۔ یہ دونوں پیپل پارٹی اور نون لیگ کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، ان کے مقابلے میں ان سے تھوڑا سا بھی کوئی بہتر شخص ہوگا ان کی بجائے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے، سارے سننے والے ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2 دن پہلے جو ضمنی انتخابات کا مارکہ ہوا ہے، اس پہ ابھی تک فریقین صحیح طرح اپنی اپنی پوزیشن لے نہیں سکے۔ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور مزید ڈیلے کر رہے ہیں۔ میری نظر میں اچھا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان ہے نوائے وقت پہ، ضمنی انتخابات کے نتائج پر فی الحال بات نہیں کروں گی۔ وسیم اختر ایم کیو ایم کے لیڈر صاحب کا بیان ہے، نون لیگ پی پی سے معاہدہ کر کے پچھتا رہے ہیں، کراچی سیٹیں عمران کو چرا کر دی گئیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جیلوں کا کوئی مقابلہ نہیں، ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا۔ ملتان ملیر کے عوام کا شکریہ، میرا وعدہ بلاول کا منشور جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا، اداروں کے خلاف بیان عالمی سازش، زرداری صاحب فرما رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ کی زبان اور زیادہ زبان اور لہجہ تلخ ہو گیا ہے، بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کل ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ رزلٹ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کے ماتحت ہے اور فریق بنا ہوا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اس نے کیا لیاری والی سیٹ پہ اور باقی سیٹوں پہ بھی، لیکن عوام کی طاقت کے آگے پھر جال سازی کا بس تو نہیں چلتا۔ اگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی فریقین کے تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کو لیاری اور ملتان اور شرق پر والے حلقوں میں دھاندلی نظر آ رہی ہے، اور نون اور پی ڈی ایم کو اور پی پی والے کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، مال کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس دن فارغ ہو جائیں گے پھر ہم اپنی الگ الگ ہماری شناخت ہے۔ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نون لیگ اور فضل الرحمان اور اے این پی اور ایم کیو ایم وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ اور زبان اور لہجہ آپ نے اندازہ لگا لیا، خانہ بدوش عوام جس کو منتخب کریں، ایک دوسرے کو جال ساز، جھوٹا، دھوکہ باز سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو میں تو بہت دیر سے سسٹم پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سارا جعلی سسٹم ہے، اس پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں۔ عمران خان صاحب بڑی بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ اس سسٹم کی شکایتیں ہیں۔ نواز شریف بھاگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، ان کو اس سسٹم سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں۔ مریم نواز اور حمزہ دونوں نے، بلکہ نون لیگ پوری، اور انہوں نے انتخابی مہم ہی نہیں چلائی، اس لیے کہ وہ عوام میں جاتے ہیں تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں، لوگ گندے انڈے مارتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے، پریشان ہیں۔ کوئی مسلم لیگ کا لیڈر میدان میں ہی نہیں نکلا، یعنی الیکشن سے پہلے ہی وہ ہار تسلیم کر چکے تھے۔ اس کے باوجود سسٹم پہ وہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں، انہیں بھی سسٹم پہ اعتماد نہیں، بلکہ اب تو نئی جنگ شروع ہے۔ اور جاوید لطیف اینڈ کمپنی کو میدان میں اتارا ہوا انہوں نے کہ ایک طرف سے اقتدار کے مزے بھی لیتے رہیں، دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا بھی کہتے رہیں،
تاکہ اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ نے خان کے ساتھ وعدہ وعید کر لیا، ہماری چھٹی کروا دی، تو ہم کھل کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج کل اس کی دوڑ لگی ہوئی۔ کل خان صاحب نے شاید عمران ریاض یا ARY کے پروگرام میں چودھری غلام حسین سے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے۔ تو اس پہ PDM کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہو رہے والے شک تو ان کو پہلے ہی ہیں، اسی لیے خان صاحب، ان کا خیال ہے کہ خان صاحب اسی لیے اپنا لانگ مارچ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، جو لائے تھے انہوں نے چھٹی کروا دی، تو یہ کدھر جائیں گے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ پریشانی ہے آج کل۔ اس پہ شور شرابہ ہے بہت زیادہ، اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اب کچھ نیچے آئے تو ہیں، ٹانگیں کچھ کانپی ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ فیصلہ لندن میں بیٹھا ہوا مفرور کرے گا آرمی چیف کا، اب بیان دینے شروع ہو گئے جی وزیر اعظم فیصلہ کریں گے۔ آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم آخر کیا ہے؟ اس پہ کوئی فریق بھی راضی نہیں ہے۔ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی راضی نہیں ہیں، جن سے اقتدار چھن گیا ہے وہ بھی راضی نہیں ہیں۔ تو پھر ہمارا فقیروں کا موقف تو بہت دیر سے یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے پاکستان کو منظم، صاف، شفاف، غیر جانبدار، آزادانہ، منصفانہ الیکشن نہیں دے سکا اور نہیں دے سکے گا۔ اس سسٹم میں صرف تگڑا آدمی، بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا صنعت کار جس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس میں قابل، دیانتدار، باکردار اور ذہین آدمی، محنتی، وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا۔ اگر کہیں کھڑا ہو جائے تو نتیجہ 200-300 ووٹ ہوگا۔ ووٹر ابھی تک کافی حد تک فرق پڑا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ کافی حد تک ووٹر بیدار ہوا ہے، اس کا شعور بیدار ہوا ہے۔ نون لیگ کا ان پنجاب کے، خاص کر کے باول نگر اور خانے وال سے ہر جانا، اور پچھلے ضمنی الیکشن میں لاہور کی 3 سیٹیں ہر جانا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ لیکن یہ انقلاب کاش سندھ میں، اندرون سندھ بھی آ جائے تو ملک کی کایا پلٹ جائے۔ وہاں بھی اگر ووٹ اس بنیاد پہ دیا جائے کہ یہ قابل اور اہل آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، یہ ملک کا سوچے گا، ملک کا بھلا کرے گا، اس بنیاد پہ اگر ووٹ پڑے، جیسے کراچی والے کئی سالوں بعد انہوں نے غلامی کا طوق جو ہے نا وہ اتار کے پھینک دیا ہے۔ اب MQM والے لٹیرے جو کبھی ان کو پیپل پارٹی کے ہاتھوں بیچتے تھے، کبھی نون لیگ کے ہاتھوں بیچتے تھے، کبھی PTI کے ساتھ سودا کر کے حکومت میں شامل ہو جاتے تھے، اشاروں پہ ناچنے والے لیڈر خود تو وہ ارب پتی بن گئے، اور کراچی کے عوام کو نہ پانی میسر ہے، بجلی بے انتہا مہنگی، اور سڑکیں 1-2 سڑکوں کے سوا سب ٹوٹی پھوٹی ہوئی، بہت برا حال ہے کراچی کا۔ تو جنہوں نے کراچی کا برا حال کر دیا، اب انہوں نے ان کی غلامی کا طوق اتار کے پھینک دیا ہے، اور اس دفعہ جو حال ہوا ہے MQM کا، وہ ساری قوم کے سامنے۔ اسی طرح کا شعور اللہ کرے پنجاب کے دیہی حلقوں میں، اندرون سندھ، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا تو بہت حد تک جاگ چکا۔ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کے لیے تو خان صاحب کا یہ بیانیہ بہت کافی ہے، یہ ساری قوم کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ غلامی یا آزادی، دوستی کریں گے لیکن غلام بن کے نہیں، برابری کی بنیاد پہ۔ یہ لوگوں کو بہت حد تک بات سمجھ آئی ہے۔ اس سے خوف زدہ PDM ڈر رہی ہے
یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 7 حلقوں کا 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے، مریم نواز ملک سے باہر بھاگ گئی اور حمزہ شہباز گھر سے نہیں نکلے۔ ظاہر ہے وہ کچھ اندرونی اختلافات تو ہیں اپنی جگہ، لیکن کوئی گروپ تو مسلم لیگ کا والی وارث بھی بنتا۔ تو جو لوگ مسلم لیگ کے نام پہ جمع ہیں ان کے ساتھ، کاش وہ جاگ جائیں۔ ہم سے بڑا نظریہ پاکستان کا حامی کوئی نہیں۔ اب مسلم لیگ کو جتوانے والے بھی ہمارے اکابرین تھے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو انہوں نے جمعیت علماء پاکستان قائم فرمائی۔ اسی لیے آج بھی جمعیت علماء پاکستان کا اصول ایک ہی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان غیروں کی غلامی کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کی آزادی کے حق میں ہے۔ اور 2 لیڈر کھڑے ہیں، دونوں کو حضرت صاحب قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے بیان اخبارات میں، ویڈیو ریکارڈنگ میں، ندائے اہل سنت کے صفحات پہ، اس رسالے پہ جس کو حضرت صاحب آپ خود لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے تحفے کے طور پہ، اس پہ چھپے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں پیپل پارٹی اور نون لیگ کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں ان سے تھوڑا سا بھی کوئی بہتر شخص ہوگا تو ہم ان کی بجائے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے، سارے سننے والے ذہن میں رکھیں۔ اور اگر ان سے اور اچھا بڑی پاور آئے گی میدان میں، اچھے طاقت کے ساتھ آئیں گے، اصولوں کے ساتھ آئیں گے میدان میں، تو انشاءاللہ ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے، ہم نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے، ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہمیں تھوڑی سی بھی خوشبو آئے وہاں کھڑے۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان ڈاکوؤں اور چوروں سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔